کے نبی جناب محمد رسول اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے احد پہاڑ کے برابر اگر مجھے سونا دے دے، غور سے سنو کٹیہار کے لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے احد پہاڑ کے برابر مجھے سونا دے دے تو میں اس پہاڑ اور اس سونے والی دولت کو، اس سونے جیسی پہاڑ کی دولت کو میں 2 سے 3 دن یا 1 رات میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا، 2 رات میں خرچ کر دوں گا یا 3 رات میں خرچ کر دوں گا، 3 رات سے زیادہ میں یہ دولت اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے، دولت کی وجہ سے کہیں میں اللہ کو بھول نہ جاؤں اور دولت کے چکر میں کہیں میں عبادت کے اندر کمزور نہ ہو جاؤں۔ آج مسلمان دولت 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 کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہائے رے دولت، ہائے رے دولت، ہائے رے میرا مال، ہائے رے میرا مال۔ الہاکم التکاثر، دولت کی کثرت اور دولت کی لالچ نے لوگوں کو اتنا برباد کر دیا کہ اذان ہو رہی ہے لیکن مسجدوں کی طرف قدم نہیں بڑھتا۔ دولت کا نشہ اور دولت کا لالچ مسلمانوں کے اندر اتنا زیادہ آ گیا، اللہ کی قسم وہ صبح 3 بجے اٹھ کر کے جا کر کے اپنے کھیت میں جا کر کے پانی کو اپنے کھیت میں ڈال سکتا ہے، اناج کو بہتر بنا سکتا ہے، وہ اپنے جانور کو چارہ دے سکتا ہے، وہ اٹھ کر کے جا کر کے ٹرین پکڑ سکتا ہے، لیکن دولت کا ہوس اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کر کے عبادت نہیں کر سکتا۔ الہاکم التکاثر، لوگوں کے دلوں میں دولت کی لالچ اتنی زیادہ آ گئی ہے، اتنی زیادہ، ایک بوڑھا آدمی بھی سوچتا ہے کہ کل اور مجھے پیسہ مل جائے، میرا بیٹا اور کما لے، میرے پاس اور دولت آ جائے۔ بوڑھے کا پاؤں قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، پھر بھی دولت کی ہوس جا نہیں رہی۔ امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا اگر انسان کو ایک دولت کا ایک پہاڑ دے دیا جائے، لو ان ابن آدم وادیا من ذہب، سونے کا ایک پہاڑ اگر کسی انسان کو دے دیا جائے تو انسان کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ کہے گا حل من مزید، ایک اور پہاڑ چاہیے، ایک اور پہاڑ دے دو دولت کی، ایک اور دے دو۔ آپ نے فرمایا او لوگو، تمہارا دولت، تمہارا مال کیا ہے تم جانتے ہو؟ ما اکلتا وافنیتا، ما اکلتا، جو تم نے کھایا اور جس کو تم نے فنا کر دیا، کھا لیا ختم کر دیا، وہ تیری دولت ہے۔ جو تو نے ما لبستا، جو تم نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا وہی تیرا مال ہے۔ اور تصدقتا فامضیتا، یا جو تم نے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور آخرت کے لیے جمع کر لیا وہی تیرا مال ہے۔ دنیا میں جو بینک بیلنس ہے یہ تیرا مال نہیں ہے، دنیا کے اندر جو کھیتی ہے یہ تیرا مال نہیں ہے۔ آج تیری جسم سے تیرا روح نکل جائے، جسم سے تمہاری زندگی ختم ہو جائے، اللہ کی قسم وہی بیٹا جو تم سے بڑی محبت کرتا ہے تمہیں اٹھا کر کے قبر کے اندر ڈال دے گا اور تیرے مال کا بٹوارا کر لے گا۔ تیرا دولت وہ نہیں ہے، تیرا دولت وہ ہے جو تو نے دنیا میں اللہ کے راہ میں خرچ کیا، وہی تمہارا دولت ہے۔ انسان مالی مالی کہتا ہے۔ آج ہم دین سے دور ہونے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اور آپ دولت کے بہت بڑے لالچی بن چکے ہیں، بہت بڑے لالچی بن چکے ہیں، دولت کے حریص۔ اور امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا، منظر دیکھیے منظر، اور لوگ کیسے تھے اللہ کے راہ میں، کیسے قربانیاں پیش کیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی فرمایا تھا، امام کائنات کے الفاظ ہیں، آپ نے کبھی کسی موقع پہ آپ نے فرمایا تھا لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا امین الحلال ام من الحرام، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کریں گے۔ مال آنا چاہیے، آنا چاہیے، آنا چاہیے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے اور مال جمع کر کے اپنے گھروں کے اندر رکھیں گے۔
امام کائنات فرماتے اسی مال سے اگر وہ حج کریں گے تو اس کا حج بھی نہیں ہوگا، وہ مال کھا کر کے مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھیں گے تو اس کی نماز بھی برباد ہو جائے گی، وہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ مال اللہ قبول نہیں کرے گا، ریجیکٹ کر دے گا، ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے امام کائنات نے فرمایا حلال مال کمایا کرو، اور قرآن کی یہ الفاظ موجود ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم نیک پاک مال کھایا کرو، واعملوا صالحا اور اپنی زندگی میں نیک اعمال کیا کرو۔ ام دحدہ، ابو دحدہ کو دیکھو کیسے مالدار تھے اللہ کی قسم، لیکن اس کو یقین تھا مرنا ہے، اسے معلوم تھا، وہ جانتے تھے اگر اسی دین کے اوپر قائم رہا اور اپنے ایمان کو بچا کر کے اگر انتقال کر گیا تو انشاءاللہ دخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہوں گا۔ وہ جانتا تھا، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو معلوم تھا، وہ جانتے تھے اگر ایمان کی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ایک آدمی، ایک بچہ، یتیم بچہ، غریب بچہ محمد رسول اللہ کے دربار میں آیا اور اللہ کے نبی سے شکایت کرنے لگا کہ اللہ کے نبی میں دیوار کھڑی کر رہا ہوں، میں دیوار دے رہا ہوں، لیکن ایک آدمی ہے بغل میں، اس آدمی کا ایک درخت ہے، وہ دیوار کے بیچوں بیچ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی میں نے اس سے بہت مرتبہ ریکویسٹ کیا، میں نے پیسہ دے کر کے اس سے خریدنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی وہ میری بات نہیں مانتا ہے، اگر آپ کہہ دیں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، درخت کا پھل میرے گھر کے اندر گرتا ہے، میرے باغیچے میں گرتا ہے، جھگڑا ہوتے رہتا ہے، اللہ کے نبی آپ جھگڑے کو مٹا دیجئے اور آپ اس درخت کا پھل، اللہ کے نبی اس درخت کا پھل یا اس درخت کو ہم کو خریدوا دیجئے، پیسے سے ہو، ریکویسٹ کر کے یا آپ گزارش کر کے وہ درخت کا پھل، وہ کھجور کا درخت مجھے دلوا دیجئے۔ نبی نے اس کو بلوایا، منظر سنیے، منظر دولت کے پجاریوں اور دولت کے لالچیوں اور دولت کے چکر میں صبح و شام کرنے والوں، ذرا اس منظر کو آپ دیکھو۔ آپ نے بلایا، صحابی رسول بھی موجود، بہت سے صحابی موجود، آیا سامنے، آنے کے بعد نبی اکرم نے اس سے پوچھا دے دو، اس کو دے دو، یہ تم درخت دے دو، جتنا پیسہ چاہیے لے لو۔ کہا کہ نہیں میں نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا دے دو، میں کہہ رہا ہوں دے دو۔ کہا نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا دے دو، اگر تم یہ کھجور کا ایک درخت دے دے تو میں جنت میں کھجور کے درخت کا وعدہ کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں جنت میں کھجور کا درخت ملے گا۔ اس نے، وہ اتنا بڑا لالچی تھا، مکھی چوس جانتے ہیں؟ مکھی چوس کس کو کہتے ہیں؟ مکھی چائے پہ گر جائے یا دودھ پہ گر جائے یا شہد پہ گر جائے، اس مکھی کو آدمی اٹھا لے چوس لے، پھینک دے، اس کو بولتے مکھی چوس۔ اتنا بڑا مکھی چوس تھا، اس کو تو مرنے ارنے کا ڈر تھا نہیں اور آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ کہنے لگا نہیں مجھے نہیں چاہیے جنت میں درخت و رختہ، میں نہیں دے سکتا۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو دحدہ ہے، وہ اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر میں یہ درخت خرید کر کے اس کو دے دوں تو کیا مجھے بھی جنت کے اندر کھجور کے درخت ملیں گے؟ نبی نے فرمایا ہاں اے ابو دحدہ، اگر تو نے خرید کر کے دے دیا اس یتیم اور غریب بچے کو تو تمہیں بھی جنت کے اندر کھجور کا درخت ملے گا۔ منظر دیکھیے، وہ آدمی اٹھا اور اس سے کہنے لگا تم نے کیا میرا باغیچہ دیکھا ہے؟ مدینے کے اندر اس کا باغیچہ 600 کھجور کے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔